9ویں محرم آئی، اس دن اور انہوں نے سختیاں کی اور بحث و مباحثے تکرار ہوتے رہے. 22,000 کا لشکر جرار جمع ہو گیا 82 لوگوں کے مقابل میں. اور اس کے بعد 9ویں محرم جب گزر گئی، 10ویں کی رات آئی تو امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور سب کے سامنے رات کو ایک خطبہ دیا. کہا کہ اے میرے عزیزوں جانثاروں، یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. میں نے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، بہت سارے ان کو باتیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ان کو کوئی بات پسند نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا تم میں سے جو میرے ساتھی ہیں وہ اٹھ جائیں. جو قافلے میں جگہ جگہ سے شریک ہو گئے تھے، آوان و انصار سے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی اٹھ جائے اور میرے خاندان والوں میں سے ایک آدمی اٹھ جائے. اہل بیت دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور مختلف علاقوں میں چلے جائیں. کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی مکہ میں چلے جائے، کوئی مدینے میں چلے جائے، کوئی دمشق میں، کوئی بصرہ میں، اپنی اپنی زندگیاں خوشیوں سے گزارے اور مجھے اس میدان میں تنہا چھوڑ دے، میں اپنا معاملہ خود نپٹ لوں گا. یہ مولا حسین کی دریا دلی تھی. آپ کے خطبے کے بعد آپ کے انصار، آپ کے آوان، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. کہا واللہ حسین، اگر ایسا ہو گیا کہ ہم کربلا کے باہر ایک قدم بھی رکھے تو قیامت تک آنے والی نسل ہم پر لعنتوں کی پھٹکار برسائیں گی، ہم ہرگز یہ نہ کر سکیں گے. مولا حسین آپ کو ہم یہ عہد دیتے ہیں کہ جب تک آپ کی یہ انصار زندہ ہیں، آپ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے خاندان کا ایک شہزادہ بھی میدان جنگ میں ہم اترنے نہیں دیں گے. اور ان انصار نے، ان ساتھیوں نے اس بات کو پکا کر کے بھی دکھایا. جب 10ویں محرم کی صبح ہوئی، اس کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے. کربلا کے میدان میں جب یہ 10ویں محرم عاشورہ کا دن جسے کہتے ہیں، جمعہ کا دن تھا. اتفاق ہے وہ جمعہ کا دن ہے، عاشورہ ہے، 10ویں محرم ہے اور 3 دن کی پیاس اور بھوک کی شدت بھی ستائی جا رہی ہے. رات بھر مولا حسین نے عبادت میں گزارا ہے اور صبح اٹھ کر کے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو باہر خیمے کے دیکھا کہ وہاں صفیں لگی ہوئی ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں اور یزیدی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ تیر کس طرف سے چلائے جائیں، کس طرف سے لڑائیاں ہوں گی، کس طرف سے نیزے مارے جائیں گے، تلواریں چلائی جائیں گی. امام حسین نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اب تو یہ آخری مقام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اب جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں. امام حسین پھر سے اپنے گھر والوں کو 10ویں محرم کو جمع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم اگر چاہو تو ابھی اپنا راستہ بدل لو، تم چلے جاؤ، میں ان کے ساتھ نپٹ لوں گا. لیکن ایک بھی ساتھی آپ کی طرف سے جانے کو تیار نہیں ہوا. پھر یہ صبح کے بعد ہی سے معاملہ شروع ہوئے. عمرو بن سعد جو صحابی کا بیٹا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے 4000 کا لشکر لے کر جو آیا تھا، پہلا تیر خیمہ حسین کی طرف چلاتا ہے اور جنگ کا اعلان کرتا ہے. کہتا ہے تم میں سے اگر کوئی پہلوان ہو تو آؤ، ہم اپنے پہلوانوں کو بھیجتے ہیں، یہ کے بعد دیگر مقابلہ ہوگا. اس کے اعلان کے بعد لوگوں میں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ خیمہ حسین کی طرف آنے والا پہلا تیر عمرو بن سعد کی طرف سے تھا. مسلمانوں میں جنگ چھیڑنے والا مسلمان ہی تھا. قتل کی ابتدا کرنے والے یزیدیوں کی طرف سے تھے. امام حسین کے ساتھی سب جمع ہو گئے. سب سے پہلے جو میدان میں اتر رہے تھے وہ حر بن یزید ہی تھے، جو مولا حسین کا راستہ روکے تھے. لیکن سب سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آپ اجازت دیں، میں جاتا ہوں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. حر بن یزید جو یزید کی فوج کی طرف سے آئے ہوئے تھے، لیکن اب مولا حسین کی طرف سے مجاہد اسلام بن کر لڑنے کے لیے نکلے. اور جب گھوڑا لے کر اپنا ان یزیدیوں کی طرف سے آئے اور انہیں للکارا، ان کی ماؤں کو، ان کے باپوں کو پکار کر کہا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہتے تو کاش حسین کے تلووں کو دیکھ لیتے، کاش اس نسب کو دیکھ لیتے، تمہیں روح کا بھی اور دل کا بھی سکون ملتا. ان کی باتیں اس قدر سخت تھی کہ انہوں نے کوفیوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی، انہیں اتنے تانے مارے کہ وہ آگ بگولا ہو گئے. پھر حضرت حر کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، بہت سخت لڑائی ہوئی. میں نے تاریخ میں آج پڑھا
پتا چلا وہ تنہا حر بن یزید تھے جنہوں نے 120 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. ایک شیر جس کو صرف ایک دن کی نسبت حاصل ہوئی حسین سے. ہاں اندازہ کرو, جس کو ایک دن کی نسبت حاصل ہوئی ہو وہ 120 کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے, اور جس کے جسم میں خون حسین دوڑ رہا ہو وہ یقیناً پوری دنیا پر بھاری ہے. کربلا کا میدان یہ اہل بیت کے امتحان کا میدان تھا. اگر انہیں جوہر دکھانا ہوتا تو پھر دنیا کا کوئی پہلوان ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ جن کے گھر میں 9 سال کی عمر میں حیدر کرار کو میرے آقا نے یہ دعا دی تھی کہ مولا اس کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما, اس کی ٹانگوں کو مضبوط فرما. تم نے کیا تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد وہ پھاٹک, وہ دروازہ جس کو اس زمانے کے 40 صحابہ نہیں اٹھا پاتے, تنہا علی مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا. فاتح خیبر وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکے گا. سچ کہا جس نے بھی کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شیر مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے حیدر کرار کے. شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے, شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے, اور کوئی تلوار ہے ہی نہیں سوائے ذوالفقار کے. حیدر کرار کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے. اس گھر میں پرورش پانے والا وہ حسین ابن علی, اس خاندان کی عظمت کو کروڑوں صلاح. وہ تو امتحان دینے کے لیے گئے تھے, طاقت ہی دکھانا ہوتا نہ جانے کتنے سمندر اپنی مٹھیوں میں سمو لیتے. طاقت ہی دکھانا ہوتا, اور طاقت کا ایک جلوہ بھی دیکھنا ہو تو اجمیر کی دھرتی پر جا کر دیکھو. اسی حسین کا بیٹا کئی 100 سالوں بعد آ کر ان ظالم پاکھنڈیوں کو دکھایا تھا کہ جب حسین کا بیٹا 800 سال کے بعد اپنی مٹھی میں انا ساگر کو جمع کر سکتا ہے تو میرا بابا حسین پوری فرات کو کیوں نہیں جمع کر سکتا. یہ ان کے امتحان کی گھڑی تھی. کربلا ان کے امتحان کا وقت تھا, طاقت اور زور آزمائی کا نہیں. بہرحال میرے عزیز حر بن یزید کی اس جوان مردی کو دیکھ کر میں آج اش اش کرتا ہوں کہ ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا تنہا آدمی 120 کو کیسے مار سکتا ہے. میں نے بہت سوچا تو پتا چلا کہ رب تعالیٰ کی جب حمایت حاصل ہو جائے تو 120 کیا 1000 بھی آئے تو وہ کاغذی شیر ہے, بلبلے کی طرح اڑ ہی سکتے ہیں, زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کریم جس کی مدد کے لیے آئے. اور ہم نے ایسے کاغذ کے سانپ بھی بہت دیکھے, کاغذ کے شیر بھی بہت دیکھے. حیدر کرار کا شیر ہونا اور ہے, خاندان رسول کا شیر ہونا اور ہے, اور ڈرائنگ روم کا شیر ہونا اور ہے. میرے عزیزو, حر بن یزید لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے. زہیر بن قیم جو راستے میں امام حسین کے ساتھ آئے تھے وہ میدان میں آئے, اور انہوں نے اپنی طاقت کے اعتبار سے بھرپور لڑائیاں کی اور جام شہادت نوش کیا. مسلم بن اوسجہ اسدی صحابی رسول ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر یہ آئے, یہ بھی کربلا میں شہید ہونے والے 5 صحابہ کا نام میں عرض کرتا ہوں. انس بن حارث رضی اللہ تعالی, یہ صحابی رسول ہیں, اور حضرت حبیب ابن مظاہر, حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت حانی بن عروہ جو امام مسلم کے ساتھ کوفہ میں قتل ہوئے تھے وہ بھی صحابی رسول تھے. اور 5ویں حضرت عبداللہ بن بختر حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 صحابہ ہیں جو مولا حسین کی رفاقت میں شہید ہوئے. اور امام حسین کے رفقا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھیوں میں جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد بھی ایک لمبی ہے. اس کے بعد میرے عزیزو جب سب ساتھیوں نے اپنی جان دے دی تو اب خاندان اہل بیت سے جو لوگ نکلے اس میں پہلے حضرت علی کے بیٹے یعنی امام حسین کے اور بھی بھائی میدان میں تھے. حضرت امام حسین کے جو بھائی موجود تھے اس میں عباس ابن علی, عبداللہ ابن علی, محمد ابن علی, ابو بکر ابن علی, عثمان ابن علی, جعفر ابن علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین.
یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مولا علی کے بیٹے ہیں، آپ کی دوسری زوجات سے، دوسری ازواج سے جو پیدا ہوئے امام حسین کے بھائی ہیں، اور ان سب لوگوں نے امام حسین کی رفاقت میں سفر بھی کیا اور کربلا کے اس میدان میں اپنی جمع مردی بھی دکھائی۔ ایک کے بعد دیگر حیدر کرار کے جوان شہزادے کربلا کے میدان میں حاضر ہوتے رہے۔ دوپہر کا وقت قریب آنے کو تھا۔ میرے عزیز و خاندان اہل بیت سے تقریباً 18 لوگوں کی شہادت ہو چکی تھی۔ 18 لوگ، کوئی کبھی ایک جاتا، کبھی 2 جاتے، کبھی 3 جاتے، اس طرح سے یہ نرغوں میں چلے جاتے۔ لیکن میرے عزیزوں، جتنی بھی تاریخ آپ دیکھیں، یہ جب جب گئے یزیدیوں میں سے 100 سے کم تعداد میں نہ زخمی کیا، 100 سے کم لوگوں کو، 100 سے زیادہ ہی یا تو زخمی کیا یا ان کو موت کے گھاٹ اتار کر کیا ہے، 100 لوگوں کو۔ اور اگر ان کو پانی پلایا گیا ہوتا، ان کو کھانا کھلایا گیا ہوتا، اور پھر وہ لوگ 100 کی تسبیح گنتے رہتے، 22,000 بھی 2 دن میں ختم ہو جاتے۔ ہاں، وہ گنتے رہ جاتے۔ لیکن یہ بھوکے اور پیاسے خاندان اہل بیت کے شہزادوں کو امتحان میں ایسا گزارا گیا۔ میرے عزیزوں، یہ خاندان اہل بیت سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے جب شہید ہوئے، یہ وہ وقت ہے جب بار گزر رہا ہے اپنے عزیزوں کی موت کا۔ علی اکبر کھڑے ہوئے، مولا حسین کے سب سے بڑے بیٹے، اور ان کو ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا۔ حضرت علی اکبر کے چہرے کے اندر رسول اللہ کا جمال نظر آتا تھا، میرے آقا کی خوبصورتی تھی، آپ کو دیکھ کر کے لوگ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ حضرت علی اکبر فوراً تیار ہوئے اور اپنے بابا سے اجازت مانگی۔ آپ کی عمر روایات میں 21 اور 22 سال کے قریب بتائی گئی۔ یہ سب وہ جوان ہیں جن کو سننے کے بعد آج کا جوان کم سے کم یہ درس تو لے لے، میری زندگی 25 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، میرے ہاتھ سے دین کا کون سا کام ہوا ہے؟ لیکن وہ خاندان اہل بیت تھے جن کی 19 سالہ جوانیاں، جن کی 22 سالہ جوانیاں خدمت اسلام میں وقف ہو گئی، اور ان کا خون کام آیا، اور آج تک ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر تم سے کچھ نہ بھی ہو سکے، کوئی چیز نہ بھی ہو سکے، اتنی ہمت تو کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت کی پہرے داری کروں گا۔ جب تک میں زندہ رہوں، میرے آقا کا صدقہ کھا رہا ہوں، میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہوں گا۔ تمہارا اتنا عہد کرنا بھی تمہاری زندگی میں رونقیں لائے گا، قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب سنو، مولا حسین کے یہ بڑے شہزادے سیدنا علی اکبر جب میدان میں گئے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی سے ایسا نور چمک رہا تھا کہ کوفیوں کے اندر بعض لوگوں نے یہ سوچ بھی لیا کہ علی اکبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایسی خوبصورتی تو ہم نے کہیں دیکھی نہیں ہے۔ اس خوبصورتی کے پیچھے وہ لوگ فریفتہ ہو رہے تھے، لیکن حضرت علی اکبر جب صفوں میں داخل ہوئے، ایک کے بعد دیگرے، اب یہ حقیقی شہزادہ ہے حسین اعظم کا، یہ تنہا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری صفوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب صفوں میں چلے جاتے، 1-2 نہیں، تقریباً 20-20 25-25 جو صفیں لگی رہتی، سب کی سب درہم برہم ہو جاتی، ایک بھی صف باقی نہیں رہتی۔ ہم نے وہ عکاسی سنی ہے اور پڑھی ہے، ایک شہزادہ 20-25 صفوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن بزدلوں کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہی رہے گا اہل حق کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ رعب ہوتا ہے، وہ ہیبت و جلال ہوتا ہے اہل حق کے ساتھ۔ اسی لیے یزیدی ایک کے بعد ایک مقابلہ کرنے کو تیار نہیں۔ عمرو بن سعد شمر ذی الجوشن نے اب حضرت علی اکبر کے لیے یہ حربہ اپنایا کہ علی اکبر کو ہماری صفوں میں آنے دو، صفوں میں آنے دو، کہ یہاں تک کہ وہ صفوں کے درمیان داخل ہو گئے تو پھر کوفیوں نے ہر جگہ سے حضرت علی اکبر کو گھیر لیا۔ اس کے باوجود وہ تنہا گھوڑے پر بیٹھ کر کئی لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ یہ دوسری روایت ہم نے پڑھی ہے کہ آپ نے تنہا اتنی دیر میں کئی لوگوں کا سر قلم کیا، کئی لوگوں کو زخمی کیا، کتنوں کے گھوڑے ادھیڑ دیے۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت حضرت علی اکبر کو گھوڑے سے گرایا گیا
اور آپ کے ہاتھ پیر جکڑ کر کے آپ کی گردن مبارک کو الگ کیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مولا حسین کے بڑے شہزادے علی اکبر کی شہادت ہے۔ اس لاشے کو بھی میرے حسین نے اٹھایا تھا۔ اب وہ منظر بھی قریب تھا جب بی بی سکینہ اپنے چچا عباس علمبردار سے کہنے لگی کہ چچا اس سے پہلے تو جب بھی ہم نے آپ سے کچھ مانگا ہے ہمیشہ آپ نے ہمیں دے دیا، ہم نے پانی آج مانگا ہے 2 دن ہو گئے ہمیں پانی کیوں نہیں ملتا؟ کیا اے چچا جان آپ کوشش کریں گے تو پانی کے چند قطرے فرات سے نہیں مل سکتے؟ یہ ننھی سکینہ جس کی عمر 9 سال کی ہے، عباس علمبردار جن کی عمر 36 سال ہے، کربلا کے میدان میں حسین اعظم کے سگے بھائی ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس سے اپنی بھتیجی کا غم دیکھا نہ گیا، کھڑے ہو گئے، کہا میں مشکیزہ بھر کر لاتا ہوں، سکینہ تجھے پلا دوں گا۔ آپ نکل پڑے اپنا گھوڑا لے کر، شروع میں کچھ سپاہیوں کو بھی ساتھ لے لیا اور اس قدر تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے کہ دریائے فرات سے آپ نے پانی بھی بھر لیا، مشکیزہ بھی بھر لیا، اور یہاں تک کہ 2 دن کا پیاسا تو وہ خود بھی تھے۔ حضرت عباس پانی لبالب بھرا ہوا دریا کا بہہ رہا تھا، چلو بھر کر کے آپ نے سوچا حلق کو ٹھنڈا کر لوں، پانی پی لوں، اور مشکیزہ ہمارا تو حال یہی ہے، اگر کوئی پانی منگوائے تو ہم پہلے پانی پی لیں گے پھر دوسرے کو پانی پلائیں، پانی اگر نظر آ گیا تو اپنی پیاس بجھائے۔ حضرت عباس نے چلو میں پانی تو اٹھایا، لیکن جیسے ہی امام حسین کی یاد آئی، بی بی سکینہ کی یاد آئی، چلو پھینک دیا پانی کا۔ مجھ پر پانی حرام ہے کہ اگر میں نے حسین کو پانی نہیں پلایا، بی بی سکینہ کو نہیں پلایا اور خود پی لیا تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا سیدہ کائنات کو، فاطمہ زہرا کو؟ آپ نے وہ چلو پانی کا پھینک دیا، مشکیزہ بھر تو لیا، اب خوشی خوشی خیمے کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جب لوٹ رہے تھے یزیدیوں میں، کوفیوں میں کوہرام مچ گیا، سبوں نے اعلان کہا پانی کا ایک قطرہ بھی اگر حسین کے خیمے کی طرف چلا گیا جنگ بہت مشکل ہو جائے گی، جنگ بہت مشکل ہو جائے گی، جتنی اب تک ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ طاقت کے ساتھ وہ لڑیں گے، پانی پہنچنے مت دو۔ کوفی دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عباس کے ساتھ مزاحمت ہوئی، مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں پہلے حضرت عباس کا دانا ہاتھ کاٹ دیا گیا، جس پہ پکڑ کر کے وہ یہ پانی کا مشک لے جا رہے تھے، لیکن حضرت عباس اپنا کٹا ہوا بازو نہیں دیکھتے، بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، بائیں ہاتھ میں وہ مشک اٹھا کر چلنے لگے۔ میرے عزیزو، ان کوفیوں نے بائیں مونڈھے سے تلوار چلا کر وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ ایک انگلی کو اگر تمہارے چاقو لگ جائے، بلیڈ لگ جائے، تم درد سے کراہتے ہو، پٹیاں باندھتے ہو اور اس ہاتھ سے چھوتے نہیں۔ اس عباس کی استقامت پر ہزاروں سلام، جس نے اہل بیت کو پانی کے چند قطرے دینے کے لیے کٹے ہوئے بازو کی طرف نہیں دیکھا۔ ذرا تمہاری ہڈی سرک جائے پھر دیکھو درد کیسا ہوتا ہے۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ حضرت عباس کا جب موڈھا کاٹ دیا گیا ہو، کندھے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو، درد کی شدت کیا ہوتی ہو؟ جب دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں، اب کچھ بھی نہیں پکڑنے کے لیے، حضرت عباس رو پڑے، آیا تھا اس میدان میں حسین کی وفاداری میں، اب جنگ کروں ان کوفیوں کے ساتھ تو کن ہاتھوں سے؟ دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ آپ نے کہا اگر میں تلوار نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم پانی کا مشکیزہ دانتوں سے اٹھا کر حسین کو پلا تو سکتا ہوں۔ اپنے منہ سے، اپنے دانتوں سے مشکیزے کو اٹھا لیا اور بھاگنے لگے خیمے کی طرف۔ وہ خون دونوں مونڈھوں سے بہتا جا رہا ہے، لیکن وہ مشکیزہ دانتوں میں پکڑے خیمے کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں، لیکن ان ظالم کوفیوں نے پیچھا کیا اور اب کی بار کہا کہ یہ اب اور کسی طریقے سے پانی نہ لے جائے۔ اس مشکیزے کو نیزے مار مار کر کے چھید کر دیا، پانی پورا بہا دیا۔ پورا پانی جب بہ گیا نا امید ہو گئے حضرت عباس، اور اس وقت زمین پر گر پڑے، کہا سکینہ تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، میں پانی لے کر کے تو آیا تھا لیکن پلا نہ سکا، ان ظالموں نے پورا پانی بہا دیا۔ حضرت عباس نے ان کوفیوں کو سخت ترین جملے سنائے تو آپ کے سینے مبارک پر انہوں نے نیزے مار مار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ پہلے ہاتھ کاٹے گئے، مشکیزہ پھوڑ دیا گیا
اور اس کے بعد حضرت عباس کے سینے پر اور پیٹ پر نیزے مار کر کے انہیں زخمی کر کے شہید کیا گیا. یہ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے ہیں, حسین اعظم کے سگے بھائی ہیں. جب فوت ہوئے, شہید ہوئے, تو امام حسین دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف سے آئے. مشکیزہ پانی کا نہ ملا. حضرت عباس کا ایک ہاتھ فلاں جگہ گرا ہے, دوسرا ہاتھ فلاں جگہ گرا ہے. آج بھی کربلا میں وہ مقامات بنائے گئے ہیں جہاں جہاں ہاتھ گرے تھے حضرت عباس کے, وہیں پر دفن بھی ہوئے وہ ہاتھ. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا بھی ہے. وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ جہاں گرا, حضرت عباس جب آخری سانسیں لے رہے تھے, امام حسین آئے اور سر مبارک کو اٹھا کر کے گود میں رکھا, تو حضرت عباس اس دن کہہ رہے تھے, حسین اعظم مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں. آپ کی وفاداری کا حق ادا نہ کر سکا, آپ کی حمایت کا حق ادا نہ کر سکا, میں پانی کا ایک بوند بھی آپ کی بیٹی کو پلا نہ سکا. حضرت حسین ابھی ان سے کہہ ہی رہے تھے کہ انہوں نے آخری ہچکیاں لے لی, جام شہادت نوش فرمایا. یہ حضرت عباس کی شہادت پر 56 سالہ امام عالی مقام امام حسین کھڑے ہوتے ہیں, اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر یوں کہتے ہیں ایک تاریخی جملہ, الآن انکسر ظہری, اے اللہ اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, اب میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضرت عباس کی شہادت نے امام حسین کو بہت مغموم کر دیا. وہ اپنے بیٹوں کی شہادت تو دیکھ رہے تھے, لیکن اپنے بھائی کی شہادت پر یہ جملہ کہا, میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. لیکن حقیقت یہ بتاؤ تو امام حسین کا کیا کیا نہیں ٹوٹا ہوگا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ امام حسین اگر رونا چاہیں تو کس کس پر روئیں, کس لاش پر روئیں, بیٹے کی لاش پر, بھتیجے کی لاش پر, بھائی کی لاش پر, یا پھر اپنے اصحاب کی لاش پر, یا بیویوں کی بے بسی پر. امام حسین حضرت عباس کو بھی شہیدوں میں لا کر جمع کیے.